جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں مفتی غیور کی جانب اور ان سے کرتے ہیں سلام دعا، آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. خاصا عرصے بعد مفتی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آج جمعے کا دن ہے. سب سے پہلے تو جمعے کی فضیلت میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی سی بیان کر دیں، پھر جو ہمارا ٹاپک پہ اس پر بات کریں. جی ماشاءاللہ، جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ قرآن مجید میں پوری سورۃ الجمعہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، جس سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اذا نادیتم الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب بھی تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور اپنا کاروبار کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو بالکل بند کر دو. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر حکمت یہ بتائی کہ جب اللہ رب العزت آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اپنا کاروبار نہیں کھولیں اس ٹائم. بالکل. اسی لیے علماء کرام نے، بعض علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن کاروبار کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی باقاعدہ طور پہ ممانعت واقع ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا پوری دنیا کے اندر ہی کئی ممالک میں ہمارا بھی جانا ہوا، مسلم کنٹریز میں، اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ یہی رواج ہے کہ یا تو کاروبار کھلتا نہیں ہے، کھلتا ہے تو جمعے کے ٹائم بند ہو جاتا ہے، یا جمعے کے بعد ہی کھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی تم یہ کام کرو، ہر حال میں کرو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 1400 سال میں ہمارا یہی ایک رواج اور ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جمعے کے دن کو ہم اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بروج جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جو وشاہد و مشہود جو آیت آئی ہے، اس کے اندر بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی جب جمعے کا دن حاضر ہو جائے تو تم بھی اپنی حاضری کو یقینی بناؤ. اس میں علماء کرام نے آداب یہ بیان فرمائے کہ صبح سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اور صحابہ کرام کے تو یہ واقعات لکھے ہیں کہ وہ شب جمعہ سے جمعے کی تیاری کرتے تھے، یعنی شب جمعہ سے جمعے کی تیاری کرتے تھے. اس میں بعض لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوئی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جمعہ بہت جلدی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ ہم جمعے کے بعد جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کرتے تھے، یعنی صبح کے ناشتے کی ترتیب کوئی خاص نہیں ہوتی تھی. ایسے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے دور کے اندر، صحابہ کرام کے دور کے اندر اتنا کھانے پینے میں زور نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہیں کہ جی 5 ٹائم کھا رہے ہیں، 6 ٹائم کھا رہے ہیں، بے وقت کھا رہے ہیں، رات کو 3 بجے آرڈر ہو رہے ہیں، شام کو جی چائے کے ساتھ بھی کچھ کھانا ہے. ایسا چکر نہیں تھا. بہرحال تو اس میں علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جلدی پڑھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کی تیاری میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ وہ صبح کی کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تھے، یعنی اتنا جمعے کے اہتمام کے اندر مشغول ہوتے تھے. تو جب جمعہ پڑھ لیتے تھے اس کے بعد ہی ایک دفعہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے. تو اتنی زیادہ فضیلت چونکہ صحابہ اکرام کے مد نظر تھی، اسی لیے صحابہ اکرام جو ہے اس کا بھرپور اہتمام فرماتے تھے. اسی طرح شب جمعہ جو جمعے کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے ایک چیز، مغرب سے پہلے جو جمعرات کے بعد جو مغرب چڑھ رہی ہے، جس کو ہم شب جمعہ کہہ رہے ہیں، اس کے اپنے الگ فضائل آئے ہیں کہ جو شب جمعہ میں عبادت کرے گا اس کو اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی جس طرح بھی ایک فضائل ایک بیان کیے جاتے ہیں کسی حوالے سے، اس طرح شب جمعہ کے بارے میں بھی باقاعدہ فضائل ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں علماء اکرام کی مجالس ہو گئیں یا تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہو گئے، ان سب کا ایک خاص تعلق شب جمعہ سے ہے. یعنی بھائی جمعہ کب ہونا ہے؟ جی شب جمعہ کو. بیان کب ہوگا؟ شب جمعہ کو. فلانی مبارک ترتیب کب ہوگی؟ شب جمعہ کو، کیونکہ شب جمعہ جمعے کے ایک مبارک دن کے ساتھ خاص ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے نزدیک ایک کے نزدیک ہفتہ، ایک کے نزدیک اتوار معتبر ہے. اسی طریقے جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے خاص جمعے کا دن دیا ہے، جو جمعہ یعنی مسلمانوں کی پہچان سمجھا جاتا ہے. اس دن بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے شاعر اسلام میں سے اس طریقے سے ہیں کہ جمعے کے دن کی رونق بھی اصل میں اسلام کی رونق ہے، یعنی اسلام کی رونق ظاہر ہوتی ہے. لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے پوری دنیا کی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، لائیو اجتماعات ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ایک دعوت کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے جمعہ کا دن. لیکن بعض فضائل کے اندر یہ بھی آیا ہے، اس کے بعض چیزوں کے اندر، کہ جمعے کا دن خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یعنی اس میں علماء کرام نے منع کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی جمعے کا دن تو بڑا فضیلت والا ہے، لہذا ہم اس میں خاص جو ہے نا جمعے کے دن کے ساتھ روزہ رکھیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنت ہے وہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی, ہم تو یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے جی 12 ربیع الاول ہے, کوئی کہہ رہا ہے 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہمارے اندر اس میں بھی اختلاف ہو گیا. لیکن ایک اتفاقی صورت یہ ہے کہ جو بھی سچا عاشق رسول ہے وہ پیر والے دن یہ سوچ کے روزہ رکھے کہ ہمارے نبی نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس دن چونکہ میں خود پیدا ہوا سبحان اللہ. اور اس دن میں یعنی دنیا میں آیا ہوں, لہذا میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. تو یہ ایک شکرانہ ہے. تو ہم اگر سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پیر کو روزہ رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کو منایا کریں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت فضیلت آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب. میں چاہتی ہوں قرآن کی حیثیت اور اہمیت پر روشنی ڈالیں. بڑا اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ قرآن کی حیثیت اور اہمیت کے اوپر. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں پر بھی بات فرماتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو قرآن مجید شروع ہو رہا ہے اسی میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے جی, فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب شک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک شک یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہی شک ہو, میں اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, مجھے اپنی پروڈکٹ کے اندر ہی شک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے لیکن لینے والا شاید ڈاؤٹ میں پڑ جائے کہ یار یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے بھائی ہماری طرف سے تو شک و شبہ نہیں ہے, تم بھی شک و شبہ نہ کرو کیونکہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ شک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نزل بہ روح الامین علی قلبک. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ روح الامین کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک کے اوپر اس کو ہم نے اتارا ہے. یعنی جس جگہ سے اتارا گیا وہ پاک مقام, جس ذات کی طرف سے اتارا گیا وہ پاک ذات, جس مقام پر اتارا گیا وہ پاک جگہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ یعنی پاک سرزمین, جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ پاک فرشتہ اور سب سے برگزیدہ فرشتہ, اور جس نبی پہ اتارا گیا وہ آخری نبی اور ہم سب کے جو ہے نا پیارے نبی اور تمام انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو اتنی ساری مبارک نسبتیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس قرآن مجید کو نہیں چھوتے سوائے پاک لوگ. اب مفسرین اکرام نے اس میں مختلف قسم کے ابحاث کیے کہ یہ پاک مخلوق کون سی ہے. تو فرمایا کہ ایک پاک مخلوق تو وہ ہے جو فرشتوں کے نام سے منسوب ہے, کہ بھائی یہ بڑا مبارک اور پاکیزہ پروسیس ہے قرآن مجید کے سینڈر ہونے کا, اس کو آہستہ آہستہ زمین پہ اترنے کا. اب قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں, ایک آیا نزلہ یعنی نزل ینزل تنزیلا, ایک ہے انزل ینزل انزالا. انزل ینزل انزالا کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ قرآن مجید کا نازل ہو جانا, اور نزل ینزل تنزیلا کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہونا. تو اللہ رب العزت کہیں قرآن مجید میں انزلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, انا انزلناہ فی کتاب مبین, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور کہیں پر اللہ رب العزت تنزیل من رب العالمین. ٹھیک ہے جی, اس طریقے کے تنزیل کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اترا ہے. انشاءاللہ ہم آگے بات کو کریں گے کہ یہ ایک ساتھ کیسے اترا اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اترا. جی بالکل, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. قرآن پاک کیسے نازل ہوا اور کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کی اہمیت اور جو یعنی یہ جو نازل ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی. 1000 سال پہلے, جب یہ کائنات نہیں تھی, دنیا کی بات نہیں ہو رہی, آسمان بھی نہیں تھا, فلک بھی نہیں تھے, ستارے بھی نہیں تھے, ساری کہکشائیں بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے جی, کچھ بھی نہیں تھا, گلیکسیز کچھ بھی نہیں تھی. اس سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کب نبی بنائیں گے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی کے درمیان میں تھے, یعنی جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی میں نبی بنایا جا چکا. اب کتنا پہلے نبی بنائے جا چکے تھے اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے یاسین شریف کی تلاوت فرمائی. اب اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتلایا جا رہا ہے کہ انک لمن المرسلین, کہ آپ ہمارے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں, چنیدہ لوگوں میں سے ہیں اور رسولوں میں سے.
آپ یعنی مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے کوئی ہے بالکل جس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے. اور اشارہ کیسے ملا کہ ابو ہریرہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ گارے اور مٹی کے درمیان میں تھے، اسی لیے فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا اللہ رب العزت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انتہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی مثال ایسے دی گئی کہ پرکار کی ایک نوک ہوتی ہے، اس کو آپ ایک جگہ پہ رکھ لیں اور اس کو ایسے کر کے گھمائیں، تو جب اس کو گھمایا جاتا ہے تو وہ ابتدا سے ہو کے انتہا وہیں پر آ کے رکتی ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کے جتنے اخلاق تھے، خوبصورتی تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، بردباری تھی، جتنے انبیاء کی جو جو صفت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کی تمام جمع کر دی گئی. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نازل ہوا تو ہم پہلے بات کرتے ہیں انزلنا پر. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک ساتھ تلاوت کی، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں زبان کے، اللہ رب العزت زبان کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں تلاوت کی، کیسے کی، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے. بہرحال اللہ رب العزت نے ایک دفعہ قرآن مجید کو نازل کیا لوح محفوظ پر، پورا ایک ساتھ تلاوت شدہ قرآن مجید، ایک قانون کی کتاب جو ہے وہ نازل ہو گئی لوح محفوظ. لوح محفوظ کیا ہے؟ 7 آسمانوں پر ایک جگہ ہے جہاں پر اس کو اسٹاک کر دیا گیا. لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ ہو گئی. جب یہ محفوظ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اب یہ کتاب کے ٹکڑے، اس کے حصے، اس کی باتیں بتدریج نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کے ساتھ آہستہ 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 جیسے ضرورت ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی ازواج مطہرات کے بستر پر قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی میدان جہاد میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور سفر میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، کبھی معراج کے وقت میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہوئی. اب یہ نازل کیسے ہوتا تھا؟ تو وحی کی مختلف صورتیں علماء نے لکھی. نمبر 1، وحی آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ آواز کے ذریعے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. انبیاء پر ایسے بھی وحی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے کوہ طور پر. نمبر 1 بات. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست بات ہوئی ہے، جو کہ ثابت بھی ہے. معراج کی رات میں اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ملاقات ہوئی. تو یہ ایک براہ راست سلسلہ تھا اللہ رب العزت سے وحی کے لینے کا. نمبر دوسری بات، کبھی انسین وائس آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں. اب یہ جو انسین وائس ہے، یا تو یہ اللہ رب العزت کی ہے یا حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے کہ کان میں آ کے کوئی بات بتلا دی گئی، ظاہر کچھ نہیں ہے. کبھی حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی اپنی اصل حیت میں آ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ حضرت جبریل کو اپنی اصل حیت میں دیکھا ہے 36,000 پروں کے ساتھ. حضرت جبریل علیہ السلام کے 36,000 پر ہیں، اور فرمایا کہ ان کی سپیڈ ایسی ہے کہ پلک جھپکتے ہی سدرۃ المنتہا سے سیدھا زمین پہ ہوتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی شاید کم کا عرصہ لگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی سدرۃ المنتہا اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے حضرت جبریل اگر ہوں تو صرف پلک جھپکنے کی دیر ہے، اور ان کی پروں کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ سے بھی شاید کم کے ایریا میں، عرصے میں وہ نیچے آ جائے. اتنی سپیڈ حضرت جبریل کے پروں کی. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بعض مقامات پر، بعض جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل حیت میں بھی دیکھا، جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا کہ تمہارا یہ جو شخص ہے جو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہے یہ مجنون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وحی کے پروسیس کو اس سے دیکھا ہے. ہم نے تو آسمانوں کو بلا کے پروسیس دکھا دیا، بالکل، یہ تو پھر زمین ہے. بالکل. کبھی کبھار انبیاء کو خواب آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ وحی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خواب آتے تھے وہ بھی وحی ہے. یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، انسان کی شکل میں آ رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے. اچھا، یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت دحیہ کلبی بیٹھے. بعض اوقات بالکل اجنبی بن کے آتے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کپڑوں پہ کوئی داغ کا نشان نہیں ہے،
لا یرا علیہ اثر السفر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے حیث سے جو ان کی ایک گیٹ اپ تھا اس سے ہمیں کوئی سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے کہ یار یہ بندہ کوئی بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اور اگر یہ بندہ یہاں شہر کا ہے، ہمارے ایریا کا ہے، ولا یعرفہ منا احد، تو ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، بالکل یہ کون ہے بھائی؟ تو آ کے بیٹھ گئے، فرمایا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات جیسے ہماری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کا ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخری یہ ساری باتیں بتا دیں۔ اسلام کیا چیز ہیں؟ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس طرح کی باتیں بتلا دیں۔ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، بالکل یہ احسان۔ اچھا یہ تینوں سوالات جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب صحابہ پریشان کہ بھائی اگر یہ پہلے سے جانتا ہے اسی لیے تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اگر اس کو پہلے سے معلوم ہے تو سوالات ہی کیوں کر رہا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ تو وہ چلے گئے، تو فرمائے یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمائے جبریل تھے، تمہیں دین سکھلانے آئے تھے، سبحان کیونکہ اللہ، جب تم سوال کرو گے میں جواب دوں گا تو تم لوگ بیٹھ کے دین سیکھو گے۔ بالکل ان کو بھی، صحابہ کرام کو بھی شوق دلانا مقصود تھا کہ بھئی سوالات کر لیا کرو، لیکن صحابہ کے سوالات کی ایک لیمٹ تھی۔ فرماتے تھے کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ بدو دیہاتی آئے جس کو اللہ کے نبی کی مجلس کے آداب کا کچھ خاص خیال نہ ہو، تو وہ ذرا کھل کے سوالات کر لے تو تاکہ ہم سن لیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات۔ نمبر 3 بات یہ کہ لوہے محفوظ سے نیچے ایک بیت العزت ہے، ایک اسٹاپ ہے زمین پہ آنے سے پہلے جو ٹکڑا لے کر جانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے، لوہے محفوظ سے اس ٹکڑے کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کو، اور لے کے بیت العزت پہ آیا جاتا ہے۔ وہ ایک اور اسٹاپ ہے جہاں پر ویٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر حضرت جبریل آئے اور آ کے اللہ کے نبی کو وہ ساری چیزیں بتلا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے قرآن مجید کا ایک پروسیس ہے، یعنی اتنا عزت والا، اتنے اہتمام کے ساتھ اس قرآن مجید کو، اور جو چھونے والے ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ پاکیزہ مخلوق ہیں۔ یعنی مفسرین نے فرمایا، یعنی ہم کسی سے کہتے ہیں نا جی بغیر وضو کو قرآن مجید، بغیر وضو کے قرآن مجید نہ چھوؤ، تو آگے سے کہتا ہے اس آیت سے مراد تو فرشتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یمسہ الا طاہر، کہ بھائی اس کو بغیر پاکیزگی کے مت چھونا، تو یہ تو حدیث انسانوں کے بارے میں آئی ہے، تو بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا جائز بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو حرام اور ناجائز لکھا ہے کہ بغیر وضو آپ نہیں چھوئیں، اور عورتیں جو ہیں اپنے ایام کے اندر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہ پاکیزگی کا پروسیس ہے، پاکیزگی کے ساتھ آیا ہے، اور ناپاک آدمی جس کو بڑی ناپاکی ہو گئی ہے وہ زبان سے اس کی مکمل تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ زبان سے اس کی مکمل ایک آیت کی تلاوت بھی اگر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو جائے۔ بعض مقامات پہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو علماء نے اس کا لکھا ہے طریقہ کہ توڑ توڑ کے پڑھے، اچھا، توڑ توڑ کے اس کو سانس لے کے بات کر کے اس طرح کر کے اگر کچھ پڑھنا ہے، مجبوری ہے، تو اس میں بہرحال پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں جو وظائف ہوتے ہیں، یعنی بچنے کے وظائف، حفاظت کے وظائف، تو پھر ان کو بطور تلاوت نہیں پڑھا جائے گا، اچھا بطور وظیفہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دعائیں ہیں، جی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربی زدنی علما ربنا افرغ لنا صبرا، تو یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اب ایک ناپاک عورت ہے تو وہ کیا کرے کہ یہ دعائیں مانگے، لیکن پھر قرآن مجید کی تلاوت کی غرض سے نہیں، دعا کی غرض سے کہ اللہ تو ہم دعا مانگیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پاکیزہ پروسیس ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس طرح رہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی جب قرآن پاک نازل ہوا؟ دیکھیں، چونکہ ایک صنف کا ایک صنف سے تعلق ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کو ایک انسان سے بنایا ہے، اور انسان انس سے ہے، انسان کے معنی ہی انس سے ہے، یعنی ایک انسان کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے تو وہ جنگلی ہو جائے، بالکل جانور والی حرکتیں کرے گا، بالکل۔ تو انسان کے ساتھ رہے گا تو جیے گا، اور انسان کی ایک صفت ہے کہ انسان کے ساتھ ہی خوش رہے گا، نہ کہ جن کے ساتھ خوش رہے گا۔ بالکل۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بڑا مزاحیہ قصہ ہے، وہ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھ گئے تو ان کے آگے پیچھے سارے خواجہ سرا تھے، اچھا، یعنی ہیجڑے، تو ایک پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو سارے تالیاں مار کے کہنے لگے کہ نا یہ تو ہیجڑا ہی نہیں ہے، یہ تو ہیجڑا ہی نہیں ہے، تالیاں مار مار کے کہنے لگے۔ بڑا طویل سفر تھا،
تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ سفر میرا دنیا کا زندگی کا سب سے دردناک، کربناک اور سب سے زیادہ مشکل سفر تھا، کیونکہ میری جنس کا کوئی تھا ہی نہیں، بالکل، نہ عورت نہ کوئی مرد، بالکل ٹھیک ہے، عورت سے مراد ظاہر ہے محرم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بیوی، تو کہا کہ نہ میری سمت کا کوئی تھا ہی نہیں، تو بڑا مشکل سفر گزرا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہیں بہرحال انسان تو ہیں، یعنی جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے۔ اب اس میں بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے انسان کہہ دیا تو کیا ہمارے جیسے انسان ہیں، کیا ہم جیسے گناہ گار انسان ہیں؟ تو بھائی یہ کس نے کہا؟ امام محمد رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا محمد بشر لیس کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت جیسا ایکسپینسو پتھر، یاقوت اصل میں تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن یاقوت جیسا پتھر بھی دنیا میں کوئی نہیں، بالکل، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ پھر ظاہر ہے نہ ہمیں ایک عام مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی مٹی لی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو فوقیت ہے نا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن بہرحال جب ایک صنف کا دوسری صنف کے ساتھ ایک جب تعلق قائم ہوتا ہے تو بہرحال مشکل پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا مشکلیں پیش آئیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جب نازل ہوتی تو حضرت ختیجہ اور دوسری ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پسینے آتے، کپکپاہٹ شروع ہو جاتے، اور زملونی زملونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی میرے اوپر کوئی چادر، کوئی کمبل اوڑھ دو، یعنی ایسی ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور مخلوق کا اس مخلوق کے، انسانی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مرچنگ ہو رہی ہے، تو وہ ذرا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے۔ غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر ران رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وحی نازل ہو گئی، تو فرمایا کہ اتنا زور پڑا اس وحی کا کہ قریب تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے دو باتیں پتہ لگی، ایک وحی کا زور، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ اتنا فرینکنس کے ساتھ بیٹھنا، بالکل، سبحان اللہ، یعنی اتنا پیار محبت کے ران کے اوپر ران رکھ کے بیٹھے ہوئے ایک صحابی کی، تو یہ ایک فرینکنس کا ایک تعلق، ایک محبت کا اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی فرمایا کہ سلسلۃ الجرس، یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی، گھنٹیاں بج رہی ہیں، ایسے ایسے کر کے کانوں میں ایسے محسوس ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ اللہ رب العزت نے یہ چیز پہنچانی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی جب وحی نازل ہوتی تو جلدی جلدی اپنی جو ہے نا وہ زبان مبارک کو جلدی جلدی پڑھتے تھے اس سے، تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، کیوں اتنا تیز تیز پڑھتے ہیں کہ میں بھول نہ جاؤں؟ بھائی ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا، ان علینا جمعہ و قرآن، ہم اس کو جمع کریں گے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی آپ کے پاس محفوظ کریں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں نبی؟ آپ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں، آپ یہ کیوں بار بار تیز تیز پڑھتے ہیں کہ بھائی مجھے یاد رہ جائے، مجھے یاد رہ جائے، خدا نہ خواستہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ اسی لیے طرح فرمایا کہ کبھی وحی آتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی، اس طرح کر کے بھی محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ ساری اسی لیے ہوتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور دوسری ایک مخلوق کا، ایک دوسرے عالم کا ایک معاملہ جو ہے اس کے ساتھ اٹریکشن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مرچنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ مشکلات تو بہرحال پیش آتی تھی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ جو قرآن مجید بتدریج نازل ہوا وہ 23 سالوں میں نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اسی قرآن کو ہم نے جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید جب پہاڑ کے اوپر نازل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کہا تو وہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام کیا کہ نہیں بھائی اتنی بڑی ذمہ داری مجھے کیوں دے رہے؟ سبحان اللہ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ رب العزت کہتا ہے یہ امانت ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جبال، پہاڑوں کو دینا چاہیے، سب نے منع کر دیا، سب نے کہا نہیں ہم نہیں لے سکتے اس امانت کو، آپ کا کلام، آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہوا کلام، اتنی مبارک چیز، ہم اس کا کیسے تحمل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ذمہ داری اٹھا لی کہ ہاں جی ہم اس کو لیں گے اور ہم اس پہ عمل کریں گے،
ان الانسان کانا جہولا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا جاہل ہے، یعنی اس کو اتنی کم علمی تھی کہ اس نے بولا کہ ہاں جی ہاں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنا کم علم ہے، کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن یہ نبی کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، اگنور کیا تھا، پیٹ پیچھے رکھ دیا تھا. یہ صرف طاقوں میں سجا کے رکھتے تھے کہ وہ رہا قرآن، وہ رہا قرآن، وہ رہا قرآن، اور حال یہ تھا کہ سال سال گزر جاتا تھا، اس میں مٹی جم جاتی تھی، اور 10 سال کے بعد صفائی ہو رہی ہے یا 1 سال بعد صفائی ہو رہی ہے، قرآن مجید کو اٹھایا جھاڑا دوبارہ رکھ دیا. اللہ. تو یہ چیزیں قرآن مجید کا بے شک ادب ہے کہ اونچی جگہ رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ادب سے بھی انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن بیسیکلی قرآن مجید کا سبق یہ ہے کہ اس کو کم از کم روزانہ پڑھا جائے. بالکل. اس کی ایک صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام عربی دان فرماتے ہیں کہ جب تک 10 آیات ہم پہ نازل نہیں ہوتی تھی اور اس 10 آیات کو ہم حفظ نہیں کرتے تھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مسائل، اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد کی 10 آیتیں ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے. پہلے ہر 10 آیت کے اوپر محنت ہوتی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. اب صحابہ کرام میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک کیٹیگری بن گئی، صفہ کا چبوترا بن گیا، ایک مدرسہ قائم ہو گیا جہاں پر رہنے والے طالب علموں کا کام ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، خواہ وہ مسائل ہوں، خواہ وہ حکمت کی باتیں ہوں، خواہ وہ قرآن مجید کی آیات ہوں، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے. تو وہ صفہ کے طالب علم کہلاتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا ہوا تھا. پھر دوسرے صحابہ اکرام، امیر صحابہ اکرام، کوئی وہاں پہ صدقے کی کھجوریں رکھ کے جا رہا ہے، کوئی وہاں چیریٹی کر رہا ہے، کوئی وہاں چندہ دے رہا ہے، یعنی مختلف چیزیں. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، تو جو لوگ دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ احسان کر رہے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہی ترتیب چلی آ رہی ہے بے شک کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں گے جس کا فائدہ مستقبل میں آپ کو ہی ہوگا، عوام کو ہی ہوگا. کسی کے بچے کی پیدائش ہے، کسی کا انتقال ہے، کسی کی کوئی مذہبی رسم ہے، فلانا ہے، تو اس میں علماء ہی یاد آتے ہیں. بے شک. اور یہ آپ کی دینی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، فلانا کرنا ہے، مسائل جاننے ہیں. طلاق کے مسائل کتنے آ رہے ہیں آج کل، بہت زیادہ. ہر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دارالفتہ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پورے کراچی کو طلاق ہو گئی. جی جی ایسے لگتا ہے، اللہ پہاڑ معاف لگے کرے. ہیں. بالکل صحیح. پھر آپ 20-30 مسائل یہ دیکھیں گے، پھر 20-30 مسائل کا روزانہ کا پلندہ یہ دیکھیں گے کہ جی فلانی بہن نے، بھائی نے میری وراثت کھا لی، فلانے نے میرا حق کھا لیا، میرا کیا بنتا ہے، باپ نے اتنی جائیداد چھوڑی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ 2 مسائل سے تو پورے دارالفتہ بھرے پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے علماء کہتے تھے کہ بھائی زیادہ توجہ جو ہے نا ان 2 مسائل پہ دو، کیونکہ تمام دارالفتہ میں یہی 2 مسائل زیادہ تر آتے، زیادہ تر یہی مسائل ہیں، طلاق اور وراثت، جائیداد کے مسائل. بالکل. یہ بہت ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی وسعت، قرآن مجید کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ کس طریقے سے نازل ہوئی. اب ہم تھوڑی سی قرآن مجید کی ابتدا پہ بھی بات کر لیں. بالکل. قرآن مجید کی ابتدا ایسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بائی نیچر بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے عہد کیا تھا اس جہان میں کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور وہ عہد کس نے یاد دلایا؟ ہمیں خود قرآن نے یاد دلایا کہ کیا میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قولوا بلا، تم سب نے کہا تھا ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو تم اس عہد کو بھول کیوں گئے، اس عہد الستو کو بھول کیوں گئے جو تم نے کئی ہزار لاکھوں سال پہلے میرے سے ادھر کیا تھا؟ اس میں سب ہندو، سب عیسائی، سب مشرک، سب یہودی، سب تھے، کیونکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب صفوں میں کھڑے ہوئے اور سب نے کہا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ فرمایا کہ بھائی ہر بندہ نیچر پہ پیدا ہو، نیچر وہ وہیں سے لے کر آیا. بالکل. وہ جو وہاں پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، فرمایا کہ لیکن اس کے والدین اس کو بعد میں یہودی اور عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، یعنی آتش پرست، لیکن فطرت اسلام پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر آخری نبی ہیں،
اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اہل سنت کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے. کسی بھی نبی سے بچپن میں بھی جب تک اس کو نبوت کا نہ بھی پتہ ہو, نبوت کا اعلان اس کو فرشتہ نہ آیا اس کو بتانے کہ آپ نبی ہیں, اس سے پہلے بھی اس نبی سے بچپن اس کا پاکیزہ گزرا ہوگا, جوانی اس کی پاکیزہ گزری ہوگی. کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یار اب تم نبی بنے بیٹھے ہوئے, اللہ معاف کرے, اور پہلے تم یہ کرتے تھے یا وہ کرتے تھے. ایسا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. ہمارے نبی پہ بھی کسی نے ایسا کوئی غلط الزام کبھی بھی نہیں لگایا, بلکہ امانت دار بولا, اخلاق کا پیکر بولا, سچا بولا, امانتوں کو ان کے لوگوں تک پہنچانے والا اور اپنے پاس محفوظ رکھنے والا بولا, سب کچھ بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے تھے کہ جب میں نے 40 سال میں یہ سب نہیں کیا تو اب تم میرے سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولوں. جب میرا بچپن تمہارے سامنے, میری پوری جوانی تمہارے سامنے, تو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, کہ کیا میری عمر تمہارے درمیان میں نہیں گزری اس سے پہلے, افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ٹفن باکس لیتے تھے, ایک توشہ, اور اس کو لے کے غار حرا میں چلے جاتے تھے سفر کر کے. وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ میرا کوئی رب ہے, مجھے کو پالنے والا کوئی ہے, مجھے کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. یعنی ایک فطرتی بات جو ہوتی ہے انسان کے ذہن میں, اس کو سوچتے تھے. تو بالآخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے تعارف کروانے کے لیے حضرت جبریل غار حرا میں تشریف لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرأ, پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں نہیں پڑھ سکتا. بھائی کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا. تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سینہ مبارک سے پکڑ کے زور سے بھینچا, ایسے کر کے, ایسے کر کے نا, کہ ان کا سینہ کھلے. پھر فرمایا کہ اقرأ, پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری, میں تو قاری نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا, آپ کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں. پھر بھینچا زور سے پکڑ کے. پھر تیسری بار بھی یہ بولا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھینچا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیا ہوا, اس وحی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک کھل گیا. تو پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیات ابتدائی طور پر اس وقت نازل ہوئی. سبحان اللہ. مفتی صاحب ذرا بریک لیتے ہیں, پھر بات کنٹینیو کریں گے. ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح کا فیوریٹ مارننگ شو کا نام ہے مسکراتی صبح. ہم بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب میں, بات کنٹینیو کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی, تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ ابتدائی طور پر پھر 5 آیات نازل ہو. اس کے بعد ظاہر ہے ہر کسی پر کچھ امتحانات آیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک امتحان یہ آیا کہ اس کے بعد 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی. جب ظاہر ہے پہلی وحی لے کر گئے تو ایک خوشی کی کیفیت بھی ہوتی ہے ایک انسان کی کہ بھئی میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اور طبیعت خراب ہونے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمیلونی زمیلونی, اللہ کے نبی فرمانے لگے, کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہو. اور اکثر اوقات ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحی کے وقت ہو جایا کرتی. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے, انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے کیا اس وقت وہ یہاں پہ موجود ہے, یہاں ہیں کہیں آس پاس, آپ نے ان کو دیکھا؟ تو فرمایا کہ وہ آئے تو تھے لیکن میری اور آپ کی پرائیویسی دیکھ کے دوبارہ چلے گئے. اچھا, حضرت جبریل آئے تھے لیکن میری آپ کی پرائیویسی دیکھ کے دوبارہ چلے گئے. حضرت خدیجہ ایک عورت, بیوی جو ہے, وہ نبی کو, اپنے شوہر کو کیا بول رہی ہے, پھر آپ اطمینان رکھیں یہ فرشتہ ہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اگر یہ شیطان مردود ہوتا تو کبھی بھی شرما کے نہیں جاتا. بالکل, بس آپ اطمینان رکھیں. تو یہاں سے ایک عورت کا کردار آپ دیکھیں کہ ایک اتنی عظیم عورت ہے جو اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے, جو نبی بنائے جا چکے ہیں, ان کو تسلی دے رہی ہے ایک عورت, اور ان کو سمجھا رہی ہے, بتلا رہی ہے. پھر اسی طرح ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار لگتے تھے, تو وہ یہود کے اور پچھلی کتابوں کے عالم تھے. تو ان کے پاس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کہ بھائی آپ ان سے کیفیت بیان کریں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا. تو فرمایا کہ بھائی اس طرح کر کے واقعہ پیش آ رہا ہے, مجھے کوئی آواز دیتا ہے یا محمد یا محمد. تو فرمایا کہ وہ کہتا کیا ہے, آپ سنیں تو صحیح, جواب تو دیں. کیونکہ بعض تفسیری روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پہلے یعنی اس طریقے سے نازل ہو چکی تھی
ٹھیک ہے، صحیح روایت میں تو یہ بات ہے، لیکن بعض تفسیری روایات میں یہ بات ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو جواب تو دیں، کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ بس میں کبھی مکہ کے سراؤنڈنگ سے جا رہا ہوتا ہوں، کہیں ویرانے سے تو آواز آتی ہے یا محمد، تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بار ایسے آواز آئی تو جواب دیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی جبریل ہیں، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نازل کر دی پوری کی پوری ایک ساتھ۔ تو علماء نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ یعنی مکی اس ہجرت سے پہلے اور ایک بار ہجرت کے بعد۔ تو یہ ایک سورۃ الفاتحہ کی بھی بہرحال ایک اہمیت کا ایک وہ ہے تسلسل۔ البتہ ورقہ ابن نوفل نے بہرحال اور بھی مختلف قسم کے سوالات کیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، تو وہاں ایک غالباً کتابوں میں نام آتا ہے نستورہ راہب کا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا کہ بھائی یہ کون ہے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا؟ یہ میرے بھتیجے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو واپس بھیج دو، اگر یہ آگے چلے گئے تو ان کو کیا یہ جو یہ ہے نا لوگ ہیں ان کو قتل کر دیں۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھا، اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور بیٹھے، اور جو ان کی صفات ہیں یہ سب ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ نبی ہیں، آپ ان کو واپس بھیج دو۔ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو یہ جو یہود ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں کہ جلیسی کے مالے قتل نہ کر دیں کہ یار ایک اور نبی آ جائے گا، ہمارے نبی پہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی فوقیت حاصل نہ ہو جائے، تو آپ اس کو یہاں سے بھیج دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے تصدیق کرنے والے کتنے لوگ کئی سالوں پہلے موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ جب اس وحی کو بتلایا تو آپ کو پتہ ہے کہ نافرمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے اندر مسلمان ہوئے، یعنی تصدیق کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں مکہ کے پرانے دوستوں میں سے اور تعلقداروں میں سے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ جو تھے، جو بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی، عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ نے تصدیق کی۔ تو ایک یہ چند لوگوں کا ایک جو ہے ایک سرکل بنا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امتحان اس وقت آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگلے 3 سال وحی نازل نہیں، اور اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ اس میں حضرت جبریل تو نہیں آئے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت میکائل جو ہے اس دور میں آتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑھانے کہ کوئی بات نہیں آ جائے گی وحی، پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیجن کرنے لگ گئے کہ یار کوئی مجھے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی شکی ہو گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو خدا نہ خواستہ کہ میرے ذہن میں کوئی بات ایسے آ گئی ہو کہ یار میرے اوپر وحی آئی ہے۔ یعنی یہ مختلف قسم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار اس طریقے سے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر یا ایھا المدثر، اے مدثر یعنی کملی والے، ٹھیک ہے جی، قم فانذر وربک فکبر، یعنی آیات نازل ہونا شروع ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ ساری چیزیں بتدریج نازل ہوتی رہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے بھائی اٹھ جاؤ، اے کملی والے اٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ اب اپنے رب کی بات بیان کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اب دوبارہ یہ بات ہوئی کہ نہیں بھائی وہ وحی ہی تھی۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ہر شخص پہ آیا کرتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہرحال ایک امتحان تھا، اور بڑا کڑا امتحان تھا کہ ایک چیز کی جب ایک انسان کو ایک عادت سی بننے لگ جائے اور ایک مزہ آنے لگ جائے وحی کا، اور اس کے بعد 3 سال تک اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہ ہو، کوئی بات ہی نہ ہو، تو ایک انسان ظاہر ہے تھوڑا سا ایک انسانی فطرت ہے کہ ایک انسان تھوڑا سا سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ میرے سے خدا نہ خواستہ ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیا معاملہ ہوا ہے جو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کی کچھ چیزیں ہوئیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب والوں کو دعوت دی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ بھئی اپنے قریب والوں کو ڈرائیے، اپنے قریب والوں کو سمجھائیے۔ ظاہر ہے پھر ابو جہل کو سمجھایا، ابو لہب فلاں فلاں۔ پروسیس یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب آپ کو کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو وہاں ایک فاران کی چوٹی تھی، اس کے اوپر چڑھا جاتا تھا،
اور فاران کی جو چوٹی تھی اس کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو آواز لگائی جاتی تھی کہ بھئی آؤ آؤ جمع ہو جاؤ، جلدی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ جا کر آواز لگائی تو سب جمع ہو گئے. تو جب سب جمع ہو گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور یہ تم پر آ کے حملہ کر دے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ تو سب نے فرمایا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نے مجھے جھوٹا نہیں پایا تو کلمہ پڑھ کے ہدایت پر کیوں نہیں آ جاتے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بھائی تم کلمہ پڑھ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو عربوں کو بڑا غصہ آیا کہ یار اتنی، اللہ معاف کرے، اتنی چھوٹی سی بات کرنے کے لیے، اتنی غیر اہم بات کرنے کے لیے اس نے بلایا. حالانکہ اوپر جمع ہوا جاتا تو بہت امپورٹنٹ بات، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت امپورٹنٹ بات تھی، لیکن سننے والے جو تھے وہ ناشکر. تو اس وقت کئی لوگوں نے بڑی بدتمیزی کی. ابو لہب نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کے مارے اور کہا بھائی خدا نخواستہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا تو اللہ رب العزت سے کیسے برداشت ہوتی؟ اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو برباد ہو، تیرے ہاتھ برباد ہو. میرے نبی کو یہ بول رہا ہے تو برباد ہوگا، تیری بیوی برباد ہوگی جو رستے میں کانٹے بچھاتی ہے نبی کی، تم لوگ جہنمی ہو، تم لوگوں کو جو ہے نا ایسے کیا جائے. تو ہمارے نبی کا دفاع تو قرآن نے کیا، ہمارے نبی کا دفاع تو اللہ نے کیا کہ تیری اتنی مجال کہ تو نبی کے بارے میں یہ بات کرے، تو نبی کو بولے کہ جی تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو. تو ہوتا کون ہے نبی کو یہ کہنے والا؟ سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور شرف بخشا کہ جو لوگ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. یعنی یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے. اللہ رب العزت نے صحابہ کو کسوٹی بتایا ہے کہ یار یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایمان کا، جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے. تو منافقین اور کافروں نے کہا کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئے نعوذ باللہ جیسے یہ بیوقوف کم عقل لوگ ایمان لے کر آئے. صحابہ کرام کو کم عقل کہا، بیوقوف کہا. اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، تم ہوگے بیوقوف، تم ہوگے کم عقل. خبردار جو صحابہ کو بے عقل کہا، خبردار جو صحابہ کو کم عقل کہا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم بیوقوف ہو لیکن تم اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہے کہ تم بیوقوف ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہو، تم بیوقوف ہو. خبردار جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی. تو آپ دیکھیں کہ جو جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے اس کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے. ہماری نسبت نبی کے ساتھ جڑی، ہم افضل امت کہلائے. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نبی کے ساتھ جڑیں، وہ امت کی مائیں بھی کہلائیں اور افضل ترین عورتیں بھی شمار ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان افضل ترین خاندان قرار دیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبیلہ چنا گیا وہ قریش قبیلہ چنا گیا جو سب سے زیادہ عزت والا تھا، یعنی ہاشمی پھر قریشی. یعنی یہ نسبتیں جو ہیں وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جائیں. پھر جس شہر کو چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مکہ المکرمہ، جو سب سے پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اوپر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے جس چیز کو بنایا تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو بکہ ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں. پھر کس طرح نازل ہوا وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تخلیق کے اوپر بات کی تھی، انسانی تخلیق کے اوپر، تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت جو ہے وہ عالی بھی ہو جاتی ہے، مضبوط بھی ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ پروسیس نازل ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا بتدریج جس کی ہم نے بات کی، یہ 23 سالوں کے اندر جا کر پورا نازل ہوا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک ساتھ بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن ایک ساتھ نازل کرنے کے اندر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اصل تو چیز یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے. لوگ کتنا سمجھیں گے ایک ساتھ، لہٰذا آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کی ایک، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی تربیت کی آہستہ آہستہ نازل کر کے. پھر قرآن مجید میں کچھ مختلف چیزیں ہیں، مختلف قسم کے ادوار ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں. مثلا قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو پہلے نازل ہوئیں بعد میں منسوخ ہو گئی. اچھا، یعنی ایسی آیات جو نازل تو ہوئیں لیکن بعد میں نہ ان کا حکم باقی رہا نہ ان کی تلاوت باقی.
بلکہ ان کو بالکل منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ وہ کچھ ایسے احکامات تھے جو وقتی طور پر ایسی چیزوں کے لیے آئے تھے جس کی بعد میں بالکل بھی ضرورت نہ رہی۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت تو ہوتی ہے لیکن ان پہ حکم نہیں ہوتا، اور بعض احکامات ایسے ہیں جن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ان کا حکم بھی باقی ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح ہیں، اسی کے اوپر کفار نے اعتراض بھی کیا کہ بھائی یہ اللہ رب العزت تو اپنے کلمات کیا کرتا ہے، کیا بدل دیتا ہے؟ کبھی ایک بات آ رہی ہے، کبھی دوسری بات، کبھی ایک حکم کبھی دوسرا حکم۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ تمہارے لیے ہی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے، اس کو پہلے کبھی روٹی نہیں کھلائی جاتی۔ ہمارے ہاں تو یہ سیریلیک اور فلاں فلاں اور لیکٹوجن، یہ ساری چیزیں، تو اس ایک پروسیس ہے کہ بھائی اس کو پہلے یہ کھلایا جائے گا، وہ کھلایا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ میں مشکل احکامات نازل کر دے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ شراب پہلے جو وہ صحابہ اکرام جو ہے یا جو وہاں کا ایک ماحول ہے وہاں شراب پی جا رہی ہے، تو اس کو فوراً حرام قرار نہیں دیا گیا، آہستہ آہستہ بتدریج۔ پہلے ناپسندیدگی کا اظہار، پھر یہ کہا گیا کہ جب تم نماز کے قریب ہو تو نشے کے قریب نہ جاؤ، جو نماز کا وقت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم یعنی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ظاہر ہے تم نے نشہ کیا ہوا، اب خدا نہ خواستہ اس میں نماز غلط پڑھ لو یا فلانا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات، نمازیں پڑھنی ہے، لہذا ناپسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ بھائی نشہ کرنا بہرحال چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری نمازیں فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر آخر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، جوئے پہ بھی پابندی لگا دی، شیطانی اعمال پہ تمام پر آہستہ آہستہ پابندی لگا دی۔ جب پابندی لگا دی تو صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوا کہ جب پابندی کا کہا گیا تو فرمایا کہ یعنی شہر کے اندر جو شراب کے مٹکے صحابہ نے توڑے تھے تو وہ باقاعدہ نالیوں میں بہہ رہے تھے تیزی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، انہوں نے اپنی سب سے محبوب چیز شراب چھوڑ دی، کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ اگر یہی حکم پہلے آ جاتا تو مشکل پیش آتی کہ بھائی ابھی تو اسلام نازل ہوا ہے، بتدریج سارے کام کیے گئے۔ اب اس کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں جو باقی رہ گئے، تلاوت باقی رہ گئی کہ ہاں یار ایسا ہوا تھا، لیکن حکم باقی نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، پہلے یہ بتلایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو اور جو یتیم فقراء ہیں ان میں بھی بانٹ دیا گیا، لیکن ایک آدھ صفحے کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے ڈیٹیل سے مسائل بیان کر دیے کہ بھائی کس کو کتنی وراثت ملے گی، باپ کو کتنی ملے گی، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کو کتنی ملے گی، بیوہ عورت کو کتنی ملے گی، بیوہ عورت کے اگر بچے ہیں تو پھر بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوہ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بیان کر دی۔ تو اب وہ پچھلی آیت موجود تو ہے لیکن اس کا حکم بہرحال موجود نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات القرآن یفسر بعضہ علی بعض، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت شارٹ ہوتی ہے، دوسری آیت اس کی ڈیٹیل بیان کر دیتی ہے، یعنی ایک آیت کے اندر حکم تھوڑا سا واضح غیر واضح یا ہمیں سمجھنے میں وہ ہو، تو اگلی کچھ ایک آیات ایسی آتی ہیں جس میں اس کو ہمیں کیلکولیشن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ جو بات وہاں پہ ایسے ہوئی تھی اس بات کا معاملہ کچھ ایسے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام، اتنی زیادہ چیزیں ہمیں سب دیکھنے کو ملتی ہیں قرآن مجید کی ڈیٹیلز میں۔ بالکل، قرآن پاک کا جیسے ذکر ہوا، پورا ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا۔ بہت سے لوگ جو ہے تفسیر سے قرآن پاک نہیں پڑھتے، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تفسیر سے نہیں پڑھ پاتے، ان کو معنی پتہ ہی نہیں ہوتے، اور تفسیر بھی کبھی کبھار وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہمیں پڑھنے میں تو آ رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، یہ سب سے زبردست سوال ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کا ایک نعرہ ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑھو خود سمجھو، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ بعض اوقات ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو معتبر ترین علماء ہیں ان سے رجوع کریں، ان کی رہنمائی میں کسی ایسی تفسیر کا تعین کیا جائے کہ جو تفسیر پڑھنے میں بہت آسان ہو، سہل ہو، جس کو علماء نے لکھا ہی عوام کے لیے ہو، تاکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کو سمجھ سکیں۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں جو بڑے ویلڈ، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، جی جسٹس تقی عثمانی صاحب، تو ان کا ایک ہے آسان ترجمہ، بہترین، بہت پیارا ٹو دی پوائنٹ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایسا کہ عوام الناس پڑھے تو اس کو ساری بات سمجھ میں آئے۔ پھر اسی طرح تفسیر عثمانی ہے، تفسیر عثمانی کو بھی علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پڑھیں، اس میں ٹو دی پوائنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر تفسیر ابن کثیر، کچھ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر ہے،
اس میں حدیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، حوالے بھی ہیں. پھر اسی طرح مختلف قسم کے علماء کرام نے مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہیں جو عام فہم بھی ہیں. اور لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے دو چیزیں ہیں اس کے اندر. قرآن مجید کے ایک مسائل ہیں، دوسرے فضائل ہیں. فضائل پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، جنت کا ترجمہ، جنت کے معاملات، جہنم، آخرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. لیکن قرآن مجید میں 500 مسائل، جیسے میں نے آپ سے وراثت کی بات کی، طلاق ہے، پھر حیض کے مسائل، پھر پراپرٹی کے مسائل، جائیداد کے مسائل، پھر اسی طریقے سے آپ کا ٹریڈنگ کے مسائل، پھر اسی طرح آپ کے جہاد کے احکامات، تبلیغ کے احکامات، نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، فلانی باتیں، یتیم کا مال نہیں کھاؤ، فلانا نہیں کرو، اس طرح دو، اس طرح کرو. تو یہ 500 احکامات ایسے ہیں بہرحال جس کے اندر سے بہت سارے احکامات کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت لازماً پڑتی ہے. لازماً. لیکن اس کو اگر نہیں کریں گے اور ایک بندہ خود مجتہد بننے کی کوشش کرے گا تو قرآن نے ہی کہہ دیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت پر بھی آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کر کے قرآن کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. بالکل. جو ائمہ مجتہدین سلف صالحین سے جو معتبر تفاسیر ہیں اس کی روشنی میں پڑھے گا اور اس کا محتاج رہے گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ یقیناً ہدایت پہ ہوگا. کیونکہ ہماری ایک چیز، ساری چیزیں چین سے چلی آ رہی ہیں. بے شک. جو چین کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا ٹائم کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلا. آپ نے بہت خوبصورتی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کی فضیلت بیان کی، اس کی اہمیت بیان کی. بہت اچھا سیگمنٹ رہا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پیر کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ. حافظ.